قرآن کریم کے اندر جو غزوہ بدر میں فرشتوں کا نزول ہے وہ وارد ہوا ہے، اس کے اندر بعض مقامات پہ کہا گیا ہے کہ 1000 فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوا، بعض جگہ پہ کہا گیا کہ 3000 نازل ہوئے، اور آگے باقاعدہ کہا گیا کہ 5000 نازل ہوئے۔ تو اصل میں یہ تعارض ہے، تناقض ہے، کیا چیز ہے؟ احد کے اندر جب فرشتے نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط کیا تھا صبر اور استقامت کے ساتھ، اور یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ تعداد وغیرہ، اللہ تعالیٰ تو چاہے تو بغیر جنگ کے بھی مسلمانوں کو فتح دے دے اور ایک بندہ بھی غالب آ جائے۔ کیا یہ تعارض نہیں ہے کہ ان کا جو سالوں کا فاصلہ ہے ان کو جوڑ کے باقاعدہ ان کی بہن بنا دیا گیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب جو ہے وہ ایک جملے کے اندر دے دیا، فرمایا کہ انہم کانوا یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الہاد سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، حیاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ہمارے سابقہ پروگرام کی ہی ایک کڑی ہے، جس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ کیا جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کی جو مثالیں تھیں وہ ہم نے شیخ صاحب سے ان کی رہنمائی لی، اور ابھی بھی ہم مزید رہنمائی لیں گے شیخ صاحب سے کہ مزید جو ان کی طرف سے اشکال یا اعتراض پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں مقامات پر تناقض یا تعارض پایا جاتا ہے، اس حوالے سے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ قرآن کریم کے اندر جو غزوہ بدر میں فرشتوں کا نزول ہے وہ وارد ہوا ہے، اس کے اندر بعض مقامات پہ کہا گیا ہے کہ 1000 فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوا، بعض جگہ پہ کہا گیا کہ 3000 نازل ہوئے، اور آگے باقاعدہ کہا گیا کہ 5000 نازل ہوئے۔ تو اصل میں یہ تعارض ہے، تناقض ہے، کیا چیز ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیے، قرآن کریم کے اندر جو یہ دو مختلف بلکہ 3 مقامات پہ یہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اور خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے۔ ان میں سے سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے فریاد جو ہے وہ کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے۔ اغاثہ ہوتا ہے مدد مانگنا، مدد طلب کرنا، کہ اے اللہ ہماری مدد کر دے۔ فاستجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہاری اس جو اغاثہ تھا، دعا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو دعا تھی اس کو قبول کیا، اور اللہ نے فرمایا انی ممدکم، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں بألف من الملائکہ، 1000 فرشتوں کے ذریعے مردفین، جو پے در پے، صف در صف جو ہے وہ اترنے والے ہوں گے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اے نبی، جب تم مومنوں کو یہ فرما رہے تھے کہ کیا کافی نہیں تمہیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ 3000 جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے، جو کہ آسمان سے جو ہے وہ اترنے والے ہوں۔ اور اس کے متصل بعد ایک آیت میں یہ ہے کہ ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے، جو کہ نشان زدہ ہوں گے، یا نشاندہی، ان کی نشاندہی ہوئی ہوگی، باقاعدہ تعین ان کا ہو چکا ہوگا۔ تو یہ بظاہر 3 طرح کی تعداد ہے، 1000، 3000، 5000۔ اب یہ بظاہر جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو بظاہر تناقض ہے اور یہ تعارض ہے کہ ایک جگہ 1000 کا ذکر ہے، دوسری جگہ 3000 کا ہے، تیسری جگہ 5000 کا۔ اس کا جو مفسرین نے جوابات دیے ہیں اس میں بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو نبی علیہ السلام کو خبر دی تھی وہ 1000 کی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1000 کے بعد 1000 مزید، اور پھر 1000، 3000 اللہ تعالیٰ نے اتارے۔ اور جہاں 5000 کا ذکر ہے وہاں یہ اس کا تعلق جو ہے وہ غزوہ احد کے ساتھ ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں کا، 3 کا
اور 5 کا جو ہے وہ ان کا تعلق غزوہ احد کے ساتھ ہے، اور بدر میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے جو ہے وہ اتارے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں جو احد کے اندر جب فرشتے نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط کیا تھا صبر اور استقامت کے ساتھ، کہ اگر تم جو ہے وہ صبر کرتے رہو گے اور ایمان اور استقامت کا مظاہرہ کرو گے تو تمہاری مدد کروں گا میں 3000 یا 5000 فرشتوں کے ذریعے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ بعض منافقین جو ہے وہ تو راستے سے ہی واپس چلے گئے، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے جو 50 تیر انداز جو ہے وہ جبل رمات پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے متعین کیے تھے، ان میں سے بھی جب بظاہر اجتہادی غلطی تھی کہ ان کو لگا کہ شاید ہمیں فتح ہو گئی ہے، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم کی ایک اجتہادی غلطی کی بنیاد پہ انہوں نے عدولی کی، تو جس کی وجہ سے جو مسلمانوں کو عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو چونکہ استقامت کا مظاہرہ بہت سارے یعنی اس کے اندر آپ جانتے ہیں احادیث کے اندر موجود ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جب بغدڑ مچی تو اس وقت جو ہے وہ بہت سارے وہاں سے جو ہے وہ فرار بھی ہو گئے تھے، جیسا کہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو استقامت کا مظاہرہ نہیں ہوا تو اس کے مقابلے میں فرشتوں کا نزول بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشروط کیا تھا کہ اگر تم جو ہے وہ ڈر جاتے ہو اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو تو پھر فرشتوں کا نزول ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوا تو اس کے مقابلے میں یہ بھی نہیں ہوا۔ بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے، یعنی ڈرنے کے باوجود ثابت قدم رہو تو ہاں ثابت قدم رہو گے تو فرشتے اللہ تعالیٰ نازل کرے گا اور تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ تو مدد تو اللہ نے کی یقیناً، لیکن وہ جو فرشتوں کے اتارنے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ چونکہ جس چیز سے مشروط تھا وہی ثابت نہیں ہوا، تو اس وجہ سے اگرچہ بعض میں استقامت کا مظاہرہ ہوا، اور بعض علماء نے کہا کہ چونکہ بعد میں صحابہ کرام جو ہے وہ لوٹ آئے تھے اور جو ہے وہ استقامت کا مظاہرہ بھی کیا اور جرأت و بہادری کا مظاہرہ بھی کیا، تو لیکن اس کے بعد ضرورت نہیں جو ہے وہ پڑی، چونکہ مشرکین جو ہے وہ بھاگ گئے تو اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے نہیں اتارے۔ لیکن جو اس میں مناسب اور راجح قول ہے اور اس سے تعارض بالکل ختم ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 فرشتے اتارے، اور 1000 کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی اور بشارت دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر 1000 اتارا، 2000 ہو گئے، پھر 3000، پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر ہی اتارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر ہی، لیکن پہلے 1000 اترا، اس کے بعد 1000 کے بعد 1000، حتیٰ کہ 5000 تک اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو ہے وہ اتارے ہیں، اور یہ مومنوں کو تسلی دینے کے لیے ہے۔ اور یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ تعداد وغیرہ، اللہ تعالیٰ تو چاہے تو بغیر جنگ کے بھی مسلمانوں کو فتح دے دے اور ایک بندہ بھی غالب آ جائے، لیکن ایک دنیا کا نظام اور قانون ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور اس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم تعداد قریب ہو، کم از کم تعداد جو ہے وہ قریب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مناسبت سے جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ اتارے ہیں، اور ایک تو مومنوں کے دل کو سکون اور تسلی اور اطمینان، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ابھی تلوار کا اشارہ کرتے تھے، کافر کی گردن پہلے جو ہے وہ اس کے تن سے جدا ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تسلی تو ہوگی نا کہ کوئی غیبی مدد ہماری ہو رہی ہے، تو یہی اصل میں مقصود تھا جو پورا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت زیادہ اس کے اندر حکمتیں تھیں جن میں سے بعض ہم جانتے ہیں لیکن بعض ہم سے مخفی ہیں۔ شیخ صاحب، اسی سے متعلق ایک سوال اور ہے جو کہ ملحدین کی طرف سے یا اعتراض کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے یا اخت ہارون، اب یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کو باقاعدہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، یعنی ان کی بہن قرار دیا جا رہا ہے یہاں پہ، تو جبکہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو کئی سالوں کا فاصلہ ہے ان کے درمیان اور ہارون علیہ السلام اور ان کے جو بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان اور حضرت مریم علیہ السلام کے درمیان، تو کیا یہ تعارض نہیں ہے کہ ان کا جو سالوں کا فاصلہ ہے ان کو جوڑ کے باقاعدہ ان کی بہن بنا دیا گیا ہے؟ یہ ایک ایسا تعارض ہے یا ایسا آپ سمجھ لیں کہ تناقض ہے جو بہت قدیم زمانے سے یہ شبہ پہ پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہی بعض عیسائیوں نے یہ جو ہے وہ اشکال پیدا کیا تھا۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ لما قدمت نجران، جب میں نجران میں آیا، سألونی، تو اہل نجران وہ تقریباً اکثر جو ہے وہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، تو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ انتم تقرؤون یا اخت ہارون، کہ اے ہارون کی بہن، جبکہ موسیٰ اور مریم یعنی عیسیٰ کے درمیان جو ہے وہ کئی 100 سال کا فاصلہ ہے، یعنی تقرؤون یا اخت ہارون و موسیٰ قبل عیسیٰ بکذا و کذا، اور موسیٰ جو ہیں وہ عیسیٰ سے پہلے یعنی اتنے 100 سال پہلے وہ تو فوت ہو چکے تھے اور ان کے بھائی بھی فوت ہو چکے تھے، تو پھر تم یہ کیسے پڑھتے ہو قرآن کریم کے اندر کہ مریم کو جو ان کے بعد کئی 100 سال پیدا ہوئیں ان کو جو ہے وہ
ہارون کی بہن کہا گیا ہے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ اشکال اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ مجھے جو ہے وہ اہل نجران نے یہ کہا ہے کہ تم قرآن کریم کے اندر یہ پڑھتے ہو جبکہ تاریخ اس سے ٹکراتی ہے، اور تاریخ کے اندر یہ ہے کہ ہارون تو اس سے کئی سو سال پہلے فوت ہو چکے تھے، تو یہ ان کی بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس اشکال کا جو جواب دیا، اور وہی ہم جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہم کانوا یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم، کہ یہ لوگ جو تھے ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے جو انبیاء ہوتے تھے بنی اسرائیل ان کے ناموں پہ اپنی اولادوں کے نام رکھتے تھے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ یا اخت ہارون، یہاں ہارون مراد وہ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، بلکہ یہاں ہارون اور ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر موجود تھے، اور یہ تو ان کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کے ناموں پہ نام رکھتے تھے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہارون اور ان کے والد کا نام یعنی سیم ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ صرف ہارون اور ہارون نام سیم ہو۔ تو نام مل جانے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ ہارون وہی جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کا جواب جو ہے وہ ایک جملے کے اندر دے دیا، فرمایا کہ انہم کانوا یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم، کہ یہ اپنے سے پہلے انبیاء کے ناموں پر نام رکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہارون انہوں نے کہا ہے نا یا اخت ہارون، یہ ہارون وہ تھے جن کا نام ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تھا، نہ کہ ہارون یہ وہ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو لہٰذا اس سے میرے خیال میں تو کوئی تناقض اور تعارض نہیں رہ جاتا، یعنی ہمارے پاس نص موجود ہے۔ جی نص موجود ہے ہمارے پاس، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہاں نبیوں کے نام پر نام رکھا گیا، اور نام سیم تھا، نہ کہ حقیقت میں وہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ صحیح۔ شیخ صاحب، قرآن کریم کے اندر حضرت ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے سورج کو دیکھا جو کہ ایک دلدل میں غروب ہو رہا تھا، اس حوالے سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ سورج جو ہے وہ کس طرح دلدل کے اندر غروب ہو سکتا ہے، وہ تو کس قدر بڑا ہے، تو اور وہ دلدل کے اندر کیسے وہ غروب ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کے اندر باقاعدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تغرب فی عین حمیۃ، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ عقل کے خلاف ہے، یعنی ایک طرف تو سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یعنی 13 لاکھ گنا بڑا سورج جو زمین سے ہے وہ ایک چھوٹے سے چشمے کے اندر کیسے غروب ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقل کے ساتھ آیت ٹکرا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب نعوذ باللہ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم یہ مخلوق کی طرف سے ایجاد کرتا ہے، یہ اللہ کی کلام نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ اعتراض جو ہے یہ اہل کتاب قرآن کریم پر کرتے ہیں، یعنی مستشرقین جو کہ عیسائی ہیں، وگرنہ ملحدین تو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے ذاتی کوئی اعتراضات نہیں ہیں۔ جو ملحدین ہیں ان کے اپنے ذاتی کوئی اعتراضات نہیں، وہ ان لوگوں سے ہی لیتے ہیں، کیونکہ یہ اصل میں چور ہیں، یہ ہمارے قرآن اور احادیث کو پڑھتے ہیں اور یہ ان کو ان کے پر اعتراض کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور وہ آگے جو ہے وہ مسلمانوں کے جو قلوب و اذہان کے اندر یہ اشکالات و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں قرآن کریم کے اندر یہ آنا کہ وجدھا تغرب فی عین حمیۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چشمے کے اندر غائب ہو رہا تھا، یہ تو قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں اشارہ موجود نہیں۔ فی کا معنی حروف جارہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے ہیں، فی بمعنی اندہ بھی ہو سکتا ہے، من بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کئی ایک مطلب ایک دوسرے کے متبادل یہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں جو مفسرین نے ہم دیکھیں قرآن کریم کی کوئی بھی آیت ہے نا، اس کی تفسیر ہم وہ کریں گے جو مفسرین نے جو ہے وہ ہم تک نقل کی ہے، بیان کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے کئی ہمارے پروگرامز کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ جو شرعی احکامات ہیں ان کو ہم عقل پہ نہیں پرکھ سکتے، کہ عقل چونکہ یہ کہتی ہے اور شریعت یہ کہتی، لہٰذا اس میں آپس میں تناقض و تعارض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کو چشمے کے پاس غروب ہوتے ہوئے، غروب کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ اس کے اندر وہ ڈوب رہا تھا، اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس جب پہنچے تو دیکھا کہ سورج چشمے کے پاس جو دنیا ہے اس سے رکاوٹ میں جا رہا ہے، یعنی اس دنیا سے جہاں پہلے وہ موجود تھا وہاں سے وہ غائب ہو گیا۔ تو یہ تو بالکل ایسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ایک پہاڑ کے پیچھے ہم کہتے ہیں جا کے غائب ہو گیا، تو کیا وہ پہاڑ کے اندر غائب ہو جاتا ہے؟ آج بھی اگر سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو ہمیں یہی لگا سمندر میں، ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس، لیکن یعنی ذوالقرنین جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور ایک ولی تھے، وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جو بالکل سورج کے زمین سے غائب ہونے کے قریب ترین مقام تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک ایسے چشمے کے پاس پہنچے کہ جس کے پاس ان کو لگا کہ شاید سورج اس کے اندر غروب ہو رہا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز قطعاً مطلب نہیں کہ وہ ایک چھوٹے سے چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا تھا۔ اور ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان کیا وہ ایسے ہی تھا، لیکن عربی زبان بہت وسیع ہے، عربی زبان کی فصاحت و بلاغت جو ہے جو بندہ جانتا ہے اس کے ہاں یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ جہاں سورج پہلے زمین پہ چمک رہا تھا، موجود تھا، ان لوگوں سے وہ چشمے کے پاس جا کے اوجھل ہو گیا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سورج غروب ہو گیا، لیکن کیا وہ پہاڑ کے پیچھے غروب ہوتا ہے؟ جو پہاڑ کے پیچھے لوگ رہتے ہیں
ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی موجود ہے. ہمارے ہاں یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے, تو جو ذوالقرنین تھے ان کی نظروں سے وہ اس چشمے کے پاس جا کے اوجھل ہو گیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی کے چشمے کے اندر ڈوب گیا, چونکہ یہ تو پہلے بھی ہم ایک پروگرام کے اندر یہ بات کر چکے ہیں کہ سورج پوری دنیا میں ایک وقت کے اندر جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا, بلکہ بعض مقامات پہ وہ غروب ہو جاتا ہے, بعض مقامات پہ موجود ہوتا ہے, اور یہ تو بات عملی طور پہ مشاہداتی طور پہ موجود ہے. تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت جو جانتا ہے, میرے خیال میں اس کے ذہن کے اندر اس طرح کا تعارض اور تناقض جو پیدا نہیں ہوتا. تو یہاں دوبارہ میں بات یہ دہرا دیتا ہوں کہ یہاں وجدہ تغرب فی عین حامیۃ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ دلدل کے چشمے کے اندر وہ غروب ہو رہا تھا, مطلب اس کے پاس وہ دیگر جو مقامات جہاں وہ چمک رہا تھا, اس کی چمک دمک باقی تھی, وہاں جا کے وہ غروب ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ ان کو ایک ایسا چشمہ نظر آیا دلدل کا کہ جس کے پاس جو ہے وہ سورج جا کے چھپ گیا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی دنیا نہیں تھی, یا مطلب کہ وہ اس کے اندر غروب ہو رہا تھا؟ یہ قطعاً ان کی جو نظر کی جو انتہا تھی بالکل وہ یہ تھی, انتہا وہ وہاں تک تھی, مطلب جہاں پہ دلدل تھا. بالکل تو دلدل کے وہ لگ یہ رہا تھا ان کو, باقاعدہ یہ لگا کہ دلدل کے اندر غروب ہو رہا ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنے مقام پہ غروب ہوا. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے. انشاءاللہ ہم آپ سے مزید رہنمائی لیتے رہیں گے اور آپ سے وقت بھی لیتے رہیں گے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ جو اعتراض تھا اس کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص یا تعارض نہیں پایا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت ہم پر نازل کی ہے وہ برحق ہے, سچ ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ذرہ برابر بھی عیب نہیں ہے, نقص نہیں ہے. اگر ہے تو وہ ہماری عقل کے اندر نقص ہو سکتا ہے, ہماری کم علمی اور ہماری جہالت کی بنیاد پر ہمیں ایسا لگ سکتا ہے, جس کو ہمیں دور کرنا چاہیے. نہ کہ ہمیں قرآن کریم کے اوپر یا احادیث کے اوپر یا شریعت کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے. آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.